الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 پڑھی ہے، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو بھلی لگیں، مثنا 2 نکاح کرو، وثلاث 3 کرو، ورباع 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈر کھاؤ، اللہ تعدلوا کہ انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی جو تمہارا مال ہے، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں امید ہے کہ تم جھک نہ پڑو گے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ طیب خاطر سے تمہارے لیے اس سے کچھ چھوڑ دیں، منہ نفسا اپنی خوشی سے، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اس کو کھاؤ خوب رچتا پچتا۔ پہلے جیسے سورت کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر حقوق العباد بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے یتیم کا حق بیان کیا کہ یتیم کو اس کا مال دو، اور پھر یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال ملاؤ نہیں، یتیم کے مال کے ساتھ اس طور پر ملانا کہ تم اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، خبیث کو طیب کے ساتھ نہ بدلو کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل کر دو۔ یہ پیچھے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ آگے پھر یتیموں کے حقوق ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ یتیم لڑکیوں کے حقوق ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جب لڑکیاں وہ یتیم ہو جاتی، ان کا والد دنیا سے چلا جاتا، تو جو ان کا سرپرست بنتا، وہ ان کا سرپرست تایا بھی ہو سکتا تھا، ان کا سرپرست چھوٹا چچا بھی ہو سکتا تھا، ان کا سرپرست یعنی وہ بھی ہو سکتا تھا جو خود تو نکاح نہیں کر سکتا لیکن اپنی اولاد سے نکاح کروا سکتا ہے، یا پھر تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ ہو سکتا تھا مامو زاد، یہ ان کے ولی بن جاتے۔ تو جب یہ ولی بنتے تو پھر جب وہ عورتیں چونکہ یتیم ہوتی، اور اگر وہ عورت خوبصورت بھی ہوتی، مالدار بھی ہوتی، پھر کیا کرتے، اس عورت کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کو حق مہر بھی، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ کمزور سمجھی جاتی تھی، اس کا باپ ہوتا نہیں تھا، اسی کی ولایت میں تھی، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ چاہتے تھے کہ مال بھی باہر نہ جائے اور یہ حسن بھی باہر نہ جائے، استعمال بھی کرتے تھے اور پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی۔ اور دوسری رسم یہ تھی کہ اگر وہ عورت صورت کی تو اچھی نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی، اب اس کے مال کو باہر نہیں جانا چاہیے، یہ سمجھتے تھے، پھر اس عورت سے نکاح تو ناگواری میں کر لیتے کیونکہ وہ اچھی خوبصورت نہیں تھی، لیکن نکاح تو کر لیتے کہ تاکہ مال بچ جائے، لیکن اس کے پھر حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس کے ذاتی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس کے مالی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس کے جذباتی نفسانی حقوق ادا کرنے سے وہ گریز کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم خوف کرو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے جو تمہاری ولایت میں ہیں، یعنی تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ عورت کے حقوق ہوتے ہیں مرد پر، مکان دینا، اس کو رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو کپڑے دینا مرد کی ذمہ داری
داری ہے، اس کو کھانا کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق مرد اس پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ حقوق فرمایا اگر تم خوف کھاؤ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو اللہ رب العالمین نے جہاں تعدد نکاح کی اجازت دی ہے وہاں حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ ان کا نکاح آگے کر دو، ان کا مال بھی ان کے حوالے کر دو، مال حوالے کر کے یہ لڑکیاں ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو، کیونکہ تم تو ان کے حقوق ادا کرنے والے نہیں، یہ بھی بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے یہ بھی حقوق کے حقدار ہیں کہ ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، تم تو وہ کر نہیں رہے، تم تو مال کے لالچ میں اس سے نکاح کر رہے ہو، لہذا اس سے نکاح نہ کرو تاکہ اس کو اس کے حوالے کر دو جو اس کے حقوق ادا کرے اور اس کا مال بھی اس کو سپرد کر دو۔ اور اگر تمہیں نکاح کی زیادہ ہی پڑی ہے، تمہیں نکاح کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے اجازت دیا تعدد ازواج کی، زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، ما طاب لکم، جو تمہیں بھلی لگیں، جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہاری آنکھوں کو باج ہیں، جو تمہارے دل کو اچھی لگیں، ان سے نکاح کر لو، اجازت ہے۔ فرمایا من النساء مثنا، دو نکاح کرو، وثلاث، 3 نکاح کرو، ورباع، 4 نکاح کرو۔ رب العالمین نے کھلم کھلا اجازت دی ہے تو نکاح کرنے کی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو فرمایا پھر نکاح کرو۔ ایک آدمی طاقتور ہے، وہ ایک عورت پر گزارا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور وہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، دوسرا نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، چوتھا نکاح کرے۔ تو رب العالمین نے یہ اجازت دی ہے۔ فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگیں، 2 3 4 نکاح کرو۔ تو شریعت نے یہاں 4 پر حد بندی کر دی ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، 4 سے کم یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بے انصافی کا خطرہ ہو، اگر انصاف نہ کر سکو، پھر تعدد نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا، ان کے انصاف میں شب باشی میں انصاف ہے، ان کی رہائش میں انصاف ہے، رہائش برابر ہو، ان کے کپڑوں میں برابری ہے، ان کے غذا میں برابری ہے، تو ان کے حقوق میں جب برابری ہے، جب برابری نہیں کر سکے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف فالج زدہ ہوگی اور وہ اللہ کی سخت گرفت میں ہوگا، کیونکہ اس نے حقوق العباد میں سے زیادتی کی ہے، بندے کا حق کھایا ہے، بیوی کا حق کھایا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے جہاں تعدد ازواج کی اجازت دی ہے وہاں یہ بھی پابند فرمایا ہے کہ ان کے صحیح طور پر حقوق ادا کرو۔ بڑے بڑے نامور لوگ شادی کر لیتے ہیں شوق سے، دوسری تیسری، لیکن حقوق ادا کرنے کے لیے پہلی بیوی کو بالکل اگنور کر دیا، اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی، نئی آ گئی اس کے ساتھ چلا پھرا، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو جہاں شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے وہاں حقوق پر بھی پابندی لگائی ہے، اور یہ تعدد ازواج اسلام سے پہلے بھی تھا، اور مختلف مذاہب کے اندر یہ تعدد ازواج پسندیدہ ہے، اسلام نے بھی اس کو پسند کیا ہے عورتوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ اور اگر تعدد ازواج نہ ہو جیسا کہ یورپ والوں نے پابندی لگا دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نکاح تو ایک ہوگا لیکن زنا عام ہوگا۔ تو مغربی ممالک کے اندر یہ بات چلائی گئی کہ ایک عورت سے ایک مرد نکاح کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوا، ایک مرد کے نکاح میں تو ایک عورت ہے لیکن وہ اپنی گرل فرینڈ، اپنی دوست اور کئی لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، لے کر آئے، چھوڑ دے، رات کو ان کے ساتھ گزارے، شب باشی کرے، تو یہ تو ان کے ہاں اجازت ہے۔ تو شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، بلکہ شریعت تعدد ازواج کو پسند کرتی ہے کہ زیادہ نکاح ہوں، ایک مرد کے نکاح میں 2 3 4 کم از کم ہونی چاہیے، 4 تک حد بندی کر دی۔ یہ امت کے لیے اجازت ہے، لیکن نبی کے لیے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اجازت ہے۔ نبی کے لیے فرمایا جتنے نکاح کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، تو امت کے لیے حد بندی کر دی۔ اور جب اسلام آیا، اسلام آنے سے پہلے حضرت غیلان ثقفی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ، تو جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان ہوگی، فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، باقی کو چھوڑ دو، انہوں نے ایسا ہی کر دیا۔ اسی طرح مشکات شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد میں ایک روایت میں اسی طرح کا واقعہ مذکور ہے کہ جو ہے نا غیلان بن اسلمہ نے حکم شرع کے مطابق 4 عورتوں رکھ لی اور پھر باقیوں کو آزاد کر دیا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی،
غیلان اسلمی نے فاروق اعظم کے زمانے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان 4 کو بھی طلاق دے دی اور مال بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم عورتوں کو میراث سے محروم کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں کرو۔ اور انہوں نے پھر اپنی طلاق سے رجوع کر لیا اور جو بیٹوں کو مال دیا تھا وہ واپس لیا، اور عورتوں پھر جو ہے نا وہ اپنا مال اپنے بیٹوں میں صحیح طور پر تقسیم فرمایا۔ تو بہرحال قیس بن حارث اسدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، جب مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو پسند کر لو اور باقی 4 کو چھوڑ دو۔ انہوں نے 4 کو آزاد کر دیا۔ تو بہرحال اسلام سے پہلے بھی تعدد ازواج تھا، اسلام سے پہلے بھی کئی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر بھی اجازت ہے۔ دیگر مذاہب بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں، کئی پادریوں کی کئی کی بیویاں، یہ کافی تفصیل ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسلام کے علاوہ بھی یعنی بعض مذاہب نے تعدد ازواج کو، بلکہ اکثر مذاہب نے پسند کیا ہے، اسلام نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ فرمایا کہ مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم، اگر تم ڈرپوک ہو، اگر 2 شادیوں سے 3 سے ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا، خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ تو اسی ایک کے ساتھ رہو، اسی کے حقوق ادا کرو۔ اگر تم خوف کھاؤ کہ ہم حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو حقوق کے اندر ظاہری حقوق مراد ہیں، مکان ایک جیسا ہو، رہائش ایک جیسی ہو، کپڑے ایک جیسے ہوں، کھانا ایک جیسا ہو، یہ حقوق ہیں۔ اور باقی جو دل کا معاملہ ہے یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادہ دل ہوتا ہے، کوئی بیوی زیادہ پسند آ جاتی ہے، تو یہ دل کا معاملہ ہے، تو اس دل کے معاملے پر گرفت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک اگر تم ڈر کھاؤ کہ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر او ما ملکت ایمانکم، یا پھر اسلام سے پہلے لونڈیاں تھیں، مسلمان جہاں جاتے وہاں ان کے کفار کی عورتیں جو قبضہ کر کے لاتے تھے وہ مسلمانوں کے تقسیم کر دی جاتی، تو جس کو وہ مل جاتی وہ اسی کا مال تصور ہوتا، اور بغیر نکاح کے شرعی قانون کے مطابق وہ اپنے مالک کے لیے حلال ہوتی تھی، اور اس کے حقوق بھی آزاد عورت کے حقوق سے کم ہیں۔ تو فرمایا پھر اگر تم زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، بے انصافی کا خطرہ ہے، پھر ایک نکاح کرو، اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر اپنے ہاتھ کا مال یعنی لونڈی پر گزارا کرو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ قریب ہے کہ تم انصاف نہیں، تم جھکو گے نہیں، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا تمہاری تعدد تو ہوگا نہیں، جس میں انصاف کا تقاضا ہوگا، ایک ہی بیوی ہوگی، اسی کے حقوق ہوں گے، اور انسان پر جو حقوق لازم ہے وہ ایک کے ادا کرنے ہوں گے، اس لیے جو ہے نا ایک پر گزارا کرو۔ آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فرمایا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ حق مہر کے متعلق کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکی کا حق ہوتا تھا وہ اس کو نہ دیا جاتا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے اور وہ لڑکی کو نہیں دیتے تھے، جو لڑکی کے ولی ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، حق مہر عورتوں کو دو، کیونکہ ان کا حق ہے، عورتوں کو دیا جائے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہوتا کہ اگر کبھی حق مہر دینا بھی پڑتا، مجبوری کے طور پر عورت کو دینا بھی پڑتا، تو بہت تلخی کے ساتھ دیتے اور بادل نخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے۔ تو اس ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا نحلہ، حق مہر دو، خوش طبی سے دو، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، عورتوں کو دو، اور نحلہ اور خوش دلی سے ادا کرو۔ گویا کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ تعلیم کی گئی ہے کہ عورتوں کا حق مہر ایک واجب ہے، اگرچہ نکاح میں اس کا ذکر نہ کیا جائے، وہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ معجل ہو یعنی فوراً، یا پھر معجل حمزہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، معجل یعنی تاخیر سے ہو، لیکن اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک اس کی کم سے کم حد مقرر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 تولے اور 8 ماشے، پونے 8 ماشے، تقریباً پونے 3 تولے چاندی، اس کی قیمت موجودہ زمانے کے مطابق لگا کر یہ کم سے کم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن زیادہ حق مہر پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ حق مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ مقرر کر لیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے، بس وہ زیادہ مقرر ہوا۔ اگر ایسی صورت میں ادا نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے میراث کے ترکے میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا، اگر نہیں ادا کیا گیا تو قیامت کے دن یہ عورت کا حق ہوگا، اگر عورت چاہے تو اس سے وصول کر سکتی ہے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت کرے گی نہیں، تو وہ جو ہے نا اس پر دباؤ ڈال کر حق مہر اس سے معاف کرا لیتے تھے، دباؤ ڈال کر،
کہ جو ہے حق مار معاف کر دے. اب یہ حقیقت میں کوئی معافی نہیں ہوتی. جو دباؤ ڈال پر کوئی چیز معاف کرائی جائے یہ حقیقت میں کوئی معافی نہیں ہوتی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے کہ یہ معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس ظلم کے انسداد کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ طیب نفس سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، پورا چھوڑ دیں، طیب نفس سے دیں تو یہ تمہارے لیے حلال ہوگا. دلی رضامندی سے وہ یہ دیں تو یہ تمہارے لیے حلال ہوگا. اگر دلی رضامندی سے نہیں دیں، بغیر اکراہ کے، بغیر جبر کیے، بغیر مجبور کیے، تو فرمایا یہ پھر تمہارے لیے معاف نہیں ہوگا. ہاں اگر تمہیں معاف کر دیں تو اس صورت میں معاف ہوگا. اگر تم نے اس پر اکراہ کیا، جبر کیا، تو پھر یہ تمہارے لیے معاف نہیں ہوگا. تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت برے رواج تھے. ان رواج کا سد باب کرنے کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، حق مار دو بھی عورتوں کو، حق انہی کا ہے. اور فرمایا صدقاتہن، عورتوں کے حق مار نحلہ خوش طبی سے ادا کرو. خوش طبی کے بغیر کسی کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ. سن لو، خبردار رہو کہ ظلم نہ کرو، اور سن لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں جب تک اس کی نفس کی خوشی شامل نہ ہو. نفس کی خوشی سے جب وہ دے تو اس کے لیے مال حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. دور حاضر میں چونکہ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں، بس وہ سوال کروں یا معاف کر دوں ایک ہی بات ہے. سوال کروں ملے گا نہیں، معاف کر دوں تو یہ بہتر ہے. لیکن یہ طیب نفس نہیں ہوتی. طیب نفس یہ ہے کہ آپ اس کو مال اس کے حوالے کر دیں، پھر وہ چاہے تو سارا آپ کو واپس کر دے، چاہے تو جو ہے نا اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دے. وہ اس کی مرضی کی بات ہے، بغیر جو ہے نا اس کے حوالے کیے اس کو. اسی طرح میراث کا معاملہ بھی ہے. میراث میں بچیاں سمجھتی ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، اس کی میراث میں اب حصہ ملنا تو نہیں، سوال کروں تب بھی نہیں ملے گا، نہ کروں تب بھی نہیں ملے گا، اس لیے ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی کوئی معافی نہیں ہوتی. اس کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کے حوالے کریں، وہ جو ہے نا 1 سال اپنے پاس رکھیں، اور 1 سال رکھنے کے بعد اس کی انکم دیکھیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو حوالے کرتی ہے. اس کے بعد وہ آپ کے حوالے کرے گی، پھر یہ طیب نفس ہوگا، ورنہ یہ طیب نفس نہیں ہوگا. تو طیب نفس جو ہے نا وہ ضروری ہے. اگر طیب نفس نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی حق مار اس کے حوالے کیا جائے، حوالے کرنے کے بعد وہ خوشی سے، رضامندی سے وہ آپ کو واپس کر دے، تو آپ فرمایا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو خوب کھاؤ، رچتا پچتا کھاؤ. یہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اطیب ہے، بہترین مال ہے، اس کو خوب کھاؤ. اسی طرح مساجد اور مدارس میں بسا اوقات چندہ کیا جاتا ہے. چندے میں جو ہے نا زور دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آپ نے نہیں دی، کہ فلاں صاحب آپ نے چندہ نہیں دیا. اگر وہ اس وقت دے دیتا ہے تو یہ اس کی طیب نفس نہیں ہوتی، اس کو واپس کیا جائے. اس کو لگانا بھی حلال نہیں ہے، علماء نے فرمایا اس کو نہیں لگانا چاہیے، طیب نفس سے دے. تو بہرحال طیب نفس کے بغیر کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے. فرمایا صدقاتہن، صدقہ دال کے ضمہ کے ساتھ. فرمایا کہ یہ صداق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے، عورتوں کے مہر کو، کیونکہ اس میں مرد کے دل کے میلان کا صدق ظاہر ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف سچے دل سے راغب ہے. اس لیے صدقات کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ سچے دل سے اس کو مال ادا کر رہا ہے. فرمایا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، اس کو خوب رچتا پچتا کھاؤ، کیونکہ اس نے اپنے طیب نفس سے تمہارے لیے دے دیا. اور اس کی صورت پہلے عرض کر دی ہے. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر دو خوش طبی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر تمہارے لیے خوشی سے کچھ چھوڑ دیں، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو رچتا پچتا کھاؤ. اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.